بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ۔ تفسیر سورہ حمد کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی ایک دعا مستجاب ہے یا ایک دعا قبول کی جائے گی، آپ کون سی دعا کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں یہ بہترین دعا یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے، اس پر ثبات قدم کی دعا ہے۔ یہ واحد دعا ہے جو خدا نے آپ پر واجب کی ہے۔ جس طرح سورہ حمد انسان پر واجب ہے، اسی طرح یہ دعا جو سورہ حمد میں ہے یہ ہر مسلمان پر، یعنی ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ دعا کرے، اس کی تاکید ہے، کثرت سے کرے، وہ یہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو، یعنی میں خود بھی ہدایت یافتہ رہوں، میرا راستہ بھی ہدایت یافتہ رہے، اور ایسا راستہ ہو جو صحیح اور سالم ہو۔ یہ جانیے کہ ہدایت دو طریقوں کی ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی ہے۔ ہدایت تکوینی جو ہم نے بیان بھی کی تھوڑی بہت، وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ خدا نے جس بھی شے کو بنایا ہے اسے ہدایت دی ہے۔ شہد کی مکھی کو بنایا ہے، اب شہد کی مکھی کو ہدایت دی ہے، اسے کس پھول پہ جانا ہے، کس پھول پہ بیٹھنا ہے، اور اسے کس طرح شہد کو بنانا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسے رونا سکھا دیا، یہ ہدایت ہے۔ چھوٹا سا دانہ ہے، آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں، اس دانے کو اللہ نے ہدایت دی، اسے سیب کیسے بننا ہے، اسے امرود میں کیسے بدلنا ہے، اسے آم کیسے بننا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی مختلف چیزیں۔ ابھی میرا دل دھڑک رہا ہے، یہ اللہ نے ہدایت دی ہے دل کو کیسے دھڑکنا ہے۔ منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، یہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، کن اجزاء میں اس کو بدلنا ہے، خون کی کس صورت میں اس کو بدلنا ہے، کون سا رنگ اس کو اختیار کرنا ہے، کس اسپیڈ میں اس بدن میں اس کو دوڑنا ہے، یہ تمام تر ہدایتیں میں نے تو اس لقمے کو نہیں سکھایا، یہ کس نے ہدایت دی ہے؟ پروردگار عالم نے ہدایت دی۔ فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ خدا نے چیزوں کو خلق کیا اور اس خلق کرنے کے بعد ان چیزوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ لیکن ایک اور ہدایت ہے، یہ تو ہدایت تکوینی ہے، دوسری ہدایت وہ ہے جو ہدایت انبیاء ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک بات آپ سب کے قابل غور رہے اور یہ بات یاد رکھیں، انسان ایک فریز وجود نہیں ہے، ایک رکا ہوا وجود نہیں ہے، بالآخر انسان کو چلنا ہی چلنا ہے، کسی نہ کسی راستے پر تو انسان کو چلنا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو کہا تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات میں ایسا انسان نہیں ہے جس کا دین نہ ہو۔ اصطلاحاً ہم کہتے ہیں کہ یہ لادین ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دین اسلام میں نہیں ہے، ورنہ لکم دینکم ولی دین، ہر انسان کا دین ہے۔ دین مطلب جس راہ پہ وہ چلتا ہے وہ اس کا دین ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، جو پہنتا ہے، جیسے وہ زندگی گزارتا ہے، یقیناً کسی نہ کسی سوچ اور کسی راستے کے ذریعے زندگی گزار رہا ہے، بسر کر رہا ہے، یہ اس کا دین ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کا کوئی راستہ نہ ہو، ہمیں کسی نہ کسی راستے پر تو چلنا ہے، یا حق کا راستہ ہوگا یا باطل کا راستہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس راستے ہیں کتنے جن پر ہم چلیں؟ دیکھیے ہمارے پاس 5 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ انسان کے من میں جو آئے انسان وہ کرے۔ ہاں، آج کل میری مرضی کے بڑے نعرے لگ رہے ہیں، تو مطلب جو مجھے اچھا لگے، جو مجھے پہننا اچھا لگے، جو مجھے کھانا اچھا لگے، جیسے زندگی بسر کرنا اچھا لگے، میں ویسے زندگی کو گزاروں گا۔ ایک تو یہ راستہ ہے، لیکن یہ وقت نے، زمانے نے ثابت کیا ہے کہ آپ کو ایسے ملینز لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، ہاں، لیکن وہ پشیمان تھے اور افسوس میں ملا۔ کئیوں نے خودکشیاں کی، آپ کی اپنی زندگی میں تجربہ ہوگا۔ ہے کوئی ایسا انسان جو یہ کہے کہ یہ میں نے زندگی میں کام کیا اور میں پرفیکٹ تھا، مجھے افسوس نہیں تھا؟ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اے کاش یہ نہ کرتا، اے کاش فلاں کے پیچھے نہ جاتا۔ تو آپ کو ایسے ملینز لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے کہنے پر، یعنی جن کو اچھا لگا، اپنی ہوا و ہوس کی خاطر جو بھی ان کو اچھا لگا انہوں نے کیا، تو لہٰذا آپ کو نظر آتا ہے وہ پشیمان تھے۔ کچھ شخصیتیں کائنات میں ایسی ہیں، کوئی جا کر حسین ابن علی سے پوچھے کہ آپ نے زندگی میں جو وقت گزارا، ہاں، جو آپ نے زندگی میں کیا،
کہ آپ اس سے پشیمان ہیں، آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ کوئی رسول خدا سے جا کر پوچھے آپ زندگی میں جو کر رہے تھے ابھی تک جو کیا ہے اس پہ آپ کو افسوس ہے، بولیں گے نہیں۔ تو ایک وہ زندگی جو ہم اپنی مرضی سے گزاریں، لیکن اس میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہم ناکام ہیں، اے کاش ہم یہ نہ کرتے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں اپنے کہنے پر تو نہ چلوں، میں کسی اور کے کہنے پر چلوں، لیکن اس میں بھی آپ کو کئی لوگ ملیں گے، کیونکہ جیسے میں غلطی کر سکتا ہوں ایسے جس سے پوچھ رہا ہوں وہ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ تیسرا راستہ آباء و اجداد کا راستہ ہے کہ عرب نے کہا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، لیکن تاریخ نے، وقت نے ابھی یہ ثابت کیا کہ کافی کام ایسے ہمارے آباء و اجداد کے تھے جو ان لوجیکل کام تھے، لاجک ان کو نہیں مانتی، تو یہ کیسا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں، تو یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے، یہ غلط ہے۔ چوتھا راستہ ہے بادشاہوں کا، وزیروں کا، بڑے بڑے جو مشہور شخصیتیں گزری ہیں ہم ان کے راستے پر چلیں، لیکن آپ کو پتہ چلے گا ان کا راستہ بھی افسوس کا راستہ ہے۔ ایسے بادشاہ ملیں گے جنہوں نے اپنے تخت کو لٹا دیا، جو مار دیے گئے، جو کئی جنگوں میں مار دیے گئے، اور پتہ چلتا ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم پشیمان تھے، کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ہیں۔ پانچواں راستہ شیطانی راستہ ہے، جو وسوسے کا راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، جو گمراہی اور بربادی کا راستہ ہے، بچ جاتا ہے چھٹا راستہ۔ اور ایک ہی راستہ، وہ کون سا راستہ ہے کہ قرآن میں آواز آتی ہے وَنَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ انبیاء کا راستہ ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یہ رسولوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ سے توسل اور توکل کے راستے پر ہمیں چلنا ہے کہ آواز آتی ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ جو انسان اللہ کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، وہی راستہ ہدایت مستقیم کا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ فطرت کا راستہ ہے، یہ لاجک کا راستہ ہے۔ لاجک اس لیے کیونکہ خود انبیاء بھی یہی دعا کرتے تھے، ہم تو راستے پر نہیں ہیں یا تھوڑا بہت ہیں دعا کر رہے ہیں، وہ نبی جو کامل اس راستے پر تھے وہ بھی یہی دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے، یا اس کے کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی بھی اپنی نمازوں میں یہی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ امام حسین بھی اپنے نماز میں یہی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، مرسل ہو، خاتم ہو، ہر کسی کو اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں۔ یعنی اے جوان جب تو شادی کرنے جائے گا اس وقت بھی یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خاتون جب شوہر کا انتخاب کرنا ہے پھر بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم، اگر تجھے یونیورسٹی میں کوئی سبجیکٹ کا انتخاب کرنا ہے اس وقت بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم، اگر تجھے کتاب پڑھنی ہے اس وقت بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم، اگر تجھے کوئی فلم دیکھنی ہے اس وقت بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم، اگر تجھے کپڑوں کا انتخاب کرنا ہے کون سا رنگ پہنوں، کس ڈھنگ اور کس شنگ کے کپڑے پہنوں، اس وقت بھی یہی کہنا اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی انسان کے ہر کام میں کیا ہونا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم تو دن میں 10 مرتبہ 17 رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن وہ رسول خدا جن پر نماز شب اور نماز تہجد بھی واجب تھی وہ بھی کیا کہتے تھے؟ اہدنا الصراط، یعنی کم از کم رسول خدا کے اگر نوافل بھی نکال دے، صرف واجبات کو کاؤنٹ کرے، دن میں 20 مرتبہ کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس سے عجیب بات یہ وہ رسول ہے انک علی صراط مستقیم، یہ وہ رسول ہے جو صراط مستقیم پر ہیں، علی صراط مستقیم ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہم تو صراط مستقیم پر ابھی چلنے کی، وہ رسول جو صراط مستقیم پر سوار ہے وہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کی آواز آتی ہے الذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت پا لیتا ہے ایسے انسان کا ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے، اور یقین بہت اعلیٰ ترین منزل ہے جس کے لیے جناب ابراہیم نے بھی دعا کی تھی۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں رائٹ اور لیفٹ نہ ہو۔ اس کی تشریح مولا علی فرماتے الیمین والشمال مضلہ والطریق الوسطی ہی الجادہ، نہج البلاغہ کے 16ویں خطبے میں فرماتے ہیں کہ جو یمین و شمال ہے یہ ضلالت و گمراہی ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ یہ گمراہی ہے۔ جو اصل ہدایت کا راستہ ہے وہ طریق الوسطی، وہ بیچ کا راستہ ہے۔ بیچ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میان روی کا راستہ ہے،
بیچ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، جس میں ایکسٹریمزم نہ ہو، اور جس راستے میں بالکل انسان سست بھی نہ پڑ جائے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا معاشرہ یا افراط میں ہے یا تفریط میں ہے۔ یہ آپ ٹی وی پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، رمضان میں کیا حال ہے، رمضان کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارے وجود میں تعادل قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے استاد چھوٹی سی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے دیکھو کہ آج آپ کو ایسے بھی قرآن نویس ملیں گے، مثلاً مشہد میں ایک شخص نے در نجف ہمیں بتایا کہ اس چھوٹے سے در نجف اس نے پوری سورہ یاسین لکھی، اور پھر پتہ چلا انڈیا یا کوئی شخص ایسا پیدا ہوا جس نے چاول کے چھوٹے سے دانے پر آیت الکرسی کو لکھ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک ایسا آدمی ملتا ہے جس نے کم از کم 15 سے 20 ٹن کا قرآن لکھا ہے، یعنی اتنا بڑا قرآن کو لکھا ہے کہ شاید اس کو اٹھانے کے لیے چند لوگ آ جائیں۔ جس قرآن اتنا بھاری قرآن اس نے کیا کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کسی ٹرک کی ضرورت ہو۔ یہ افراط ہے یا تفریط ہے؟ ایک مرتبہ انسان آیت الکرسی کو مسجد کے پورے ستون پہ لکھ لیتا ہے، یعنی اتنا بڑا لکھتا ہے کہ ایک ستون پہ صرف آیت الکرسی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے قرآن کو ایک ستون پہ لگا دیتا ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے غیرت مند بن جاتے ہیں کہ اپنے بچوں پر جو شریعت نے بھی باتیں واجب نہیں کی اس سے بھی حد سے بھی گزر جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان اتنا بے حیا بن جاتا ہے وہ پھر اس کو خیال نہیں رہتا میری بیوی حجاب میں بھی ہے، میری بہن حجاب میں بھی ہے، بالکل غیرت کے دروازے سے گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اتنی رہبانیت کو اختیار کر لیتا ہے کہ کمپلیٹلی تارک دنیا بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی دنیا کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے کہ روحانیت اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ کہ رسول خدا کے پاس کچھ لوگ ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ایک فلاں صحابی ہے، اس نے قطعاً بیوی کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ روزے کی حالت میں مصلی پر بیٹھا رہتا ہے۔ رسول خدا نے اس سے بلایا، فرمایا اسلام نے، قرآن نے روحانیت سے منع کیا ہے، میں تمہارا رسول ہوں، تجھے میری سنت پر چلنا ہے۔ میں ایک دن روزہ رکھتا بھی ہوں، ایک دن روزہ نہیں رکھتا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مسکراتا ہوں، بالکل ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہو اعجاز قرآنی ہے۔ قرآن کا معجزہ کتنا عجیب ہے کہ قرآن مجید میں 115 بار دنیا کا ذکر ہوا ہے اور 115 بار آخرت کا ذکر ہوا ہے، یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے ہم سے نہیں ہے، اور آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے یہ بھی ہم سے نہیں ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیا یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ آخرت کا ذکر ہے اتنی مرتبہ دنیا کا ذکر ہے؟ یعنی اے انسان تجھے تعادل کو خلق کرنا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ جو دعا کرتے ہو یہی اسی میان روی کی دعا ہے۔ اب ایک وہ انسان ہے جو خود کو کرتا دھرتا سمجھتا ہے، یعنی جو میں نے کمایا، جو میں نے جمع کیا، یہ وقار، یہ جاہ، یہ مقام، یہ شہرت، یہ گھر، یہ گاڑی، کہتا سب یہ میری اپنی محنت کے بلبوتے پر ہے۔ یہ کس نے نعرہ مارا تھا؟ یہ قارون کا نعرہ تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے جتنا پیسہ جمع کیا ہے یہ میری مینجمنٹ، میرے علم، میرے تجربے کی وجہ سے جمع ہوا ہے۔ ایک تو وہ انسان ہے جو ہر کام میں خود کو دخیل سمجھتا ہے، کہتا ہے سب کچھ میں نے کیا۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جس نے جبر کو اختیار کیا اور کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں یہ اللہ نے چاہا ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر نہ افراط ہے، نہ جبر ہے، نہ تفویض ہے، بل امر بین الامرین ہے۔ تجھے بیچ کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن کی آواز آتی، بہت ساری قرآن کی آیتیں اعتدال کے بارے میں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو منع نہیں ہے لیکن اسراف نہ کرو، اتنا بھی مت کھاؤ کہ پیٹ بھر جائے اور پرخوری کے زمرے میں تو چلا جائے، یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمائے لا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک، اے انسان اتنے بھی کنجوس مت بنو۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ عربی محاورہ ہے کہ گویا تم نے اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا ہے، اب کوئی فقیر آئے تو تمہارا ہاتھ جیب میں نہ جائے۔ پھر اب آ گئی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جب انفاق کرتے ہیں تو انفاق کرنے میں اسراف نہیں کرتے، یعنی نہ اتنے کنجوس بنو کہ ہاتھ جیب میں نہ جائے، اور نہ ہی اتنا انفاق کرو کہ جو اسراف میں بدل جائے۔ تو نہ تمہیں اسراف کرنا ہے، نہ تجھے کنجوس بننا ہے۔ پھر آبادی وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، چاہے بدترین ہی کیوں نہ ہو،
اف تک نہ کہو، لیکن اتنا بھی ماں باپ کی اتباع میں مت چلے جانا کہ اگر وہ تجھے گمراہی کی طرف لے جائیں فلا تطعہما، پھر ان کی بات کو سننا نہیں ہے، بہترامی بھی نہیں کرنا، لیکن اگر گمراہی کے راستے پر چلانے لگیں، سورہ عنکبوت میں فرمایا فلا تطعہما، اگر وہ شرک کے راستے پر لے جائیں پھر اپنے والدین کے کہے سے پیچھے ہٹ جانا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی پڑھو، فقراء کی مدد بھی کرو، ہمیشہ حق کی سائٹ پر رہو، چاہے تمہیں نقصان بھی ہو لیکن کبھی بھی حق کی بات سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ وہی صراط مستقیم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے منحرف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے شیطان تجھے یہ کہے کہ تجھے بھی اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ قرآن کی آواز آتی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، سورہ مائدہ کی 8ویں آیت ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو بھی اس پر ظلم کرنے لگے۔ فرمایا کہ اے انسان تجھے نہ افراط میں جانا ہے نہ تجھے تفریط میں جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ گاڑی تمہاری ہے، ہاں تم اس گاڑی کے مالک ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس گاڑی کے مالک ہو، اب جہاں تمہارے دل میں آئے تم اس کا ہارون بجاتے رہو اور لوگوں کو تکلیف دیتے رہو۔ تمہیں افراط اور تفریط میں نہیں جانا۔ اگر گھر کا مالک بنایا ہے لیکن یاد رکھنا جس نے گھر دیا ہے وہ تمہارا حقیقی مالک ہے، جس نے جسم دیا ہے وہ تمہارا حقیقی مالک ہے، مال بھی اس نے دیا، رزق بھی اس نے دیا، اولاد بھی اس نے دی۔ اب دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یہ جتنی چیزیں تمہیں دی ہیں اس کو مینٹین کرنا بھی تمہیں آ جائے، نہ افراط میں جانا، نہ اسراف میں جانا، نہ اتنے کنجوس بن جانا، الہی اعمال میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں ہمیشہ حالت اعتدال میں رہنا۔ اور دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلانے کی توفیق دے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ مولانا اس پر بھی اشارہ کر دیں کہ فرمایا کبھی اتنی تعریف بھی نہ کرو کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، یہ چاپلوسی میں چلا جاتا ہے، اور کبھی اتنی تنقید بھی نہ کرو کہ وہ نفرت میں چلا جائے، اور یہ حسد کی نشانی ہے۔ نہ زیادہ تعریف کرو وہ چاپلوسی میں چلا جاتا ہے، نہ اتنی تنقید کرو، اتنی زیادہ تنقید کرو کہ وہ نفرت میں بدل جائے، بلکہ یہ فرمایا اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل بولو ہی نہ، یہ بزدل انسان کی نشانی، یعنی جہاں پر حق بات ہے وہاں پر حق بات کرو، محبت کے ساتھ ہمیشہ باتوں کو کیا کرو، اپنے اعمال میں تعادل پیدا کیا کرو۔ آج جو یہ تنقیدی کلپس چل رہے ہیں، تنقیدی باتیں، علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں بڑی افسوسناک ہیں، اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، حق کے پیغام کو ہمیشہ محبت سے پھیلایا جاتا ہے۔ جائز تنقید ہے وہ تنقید کی جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ برائے اصلاح ہو، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل اکثر تنقیدیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں ان میں تھوڑی بہت نفرت اور حسد کی بو آتی ہے، تو انسان دعا کرے کہ خدا اس کے ہر عمل میں اسے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے، اور یہی بہترین دعا ہے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کے ظہور کو جلد از جلد تعجیل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔